ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد نبیک المجتبی ورسولک المرتضی وحبیبک المصطفی وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبہ اولی الحب والوفا وسعاداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغنی ذی النورین واسد اللہ علی المرتضی وولدہ امام حسن المجتبی وصبتہ امام حسین الدافع الکرب والبلا وسراج امتہ سیدنا ابی حنیفۃ امامۃ ائمہ الہدی وعلی عالم مجدد العظم لملتہ مرشدنا احمد رضا وعلى الذي ما زال ردده مخالف السنة محسننا اختر رضا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر والہانہ عاشقانہ معدبانہ انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ آفتاب رسالت مہتاب نبوت مالک جنت محسن انسانیت فخر موجودات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم بھائی کی فرمائش ہے کہ پہلے آپ نعت سے ہی اسٹارٹ کریں پھر تقریر شروع کریں۔ تو یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور یہ غوث اعظم کے یادوں میں ہم سب بیٹھے ہیں، تو انہی کے حوالے سے چند شعر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ کہ غوث الورا کی محفل غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں غوث الورا کی محفل غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں سویا ہوا کہ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامات بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامات فرما کے جلا رہے ہیں فرما کے گنبد مردے جلا رہے پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ
یہ سب جو شعر پڑھ رہے ہیں نا، اسی ٹاپک پہ آج ہماری تقریر بھی ہونی ہے۔ یہ شعر کو اگر آپ سن رہے ہیں بڑے غور سے سنیے، یہ کسی نہ کسی واقعے سے اٹیچ ہے۔ یہ سب شعر محبتوں کے ساتھ بول رہے ہیں سبحان اللہ کہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ، کہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ، بیٹے کو ایک نظر میں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹے سویا ہوا مقدر۔ واقعہ بھی آپ سماعت کرتے چلے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے۔ بغداد کی ایک عورت جس کو 6 لڑکیاں پیدا ہو چکی، ان کے شوہر بہت ظالم تھے۔ 7واں حمل جب ٹھہرا تو اس نے اپنی بیوی سے شرط لگایا، اگر اس بار لڑکا پیدا نہیں ہوا تو تجھ کو طلاق دے دوں گا اور تجھے گھر سے بھی باہر نکال دوں گا، گھر سے باہر بھی نکال دوں گا، ماروں گا بھی، صرف تجھے نہیں ماروں گا، یہ 6 بچیاں جو ہیں ان کو بھی دفن کر دوں گا۔ اب جیسے جیسے پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، عورت ڈرنے لگی، سہمنے لگی، سوچنے لگی میں کہاں جاؤں، کس سے بتاؤں اپنی حالات، یہاں تک کہ اس کو خواب استراحت میں معلوم ہوتا ہے کہ تو کسی اللہ والے کے بارگاہ میں پہنچ جا۔ وہ عورت غوث اعظم کے ابو جان کے پاس، یعنی ابو کا نام کیا ہے پتا ہے نا؟ ابو صالح جنگی دوست، ان کے پاس پہنچتی ہے۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے رو رو کر کے، اے بابا صاحب میں بہت دور سے آئی ہوں اور بہت ہی فریاد لے کر کے آئی ہوں، ہمارے گھر میں 6 بچی پیدا ہوئی ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، لوگوں کو دیدار کرانے کے لیے آپ جو چاہیں کرامات دکھا دیتے ہیں، آپ تو سوئے ہوئے تقدیر کو جگا دیتے ہیں، آج میری تقدیر کو بدل دیجئے، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر یہ لڑکا پیدا نہیں ہوا تو ہمارے شوہر مجھے دفن کر دیں گے اور مجھے طلاق دے دیں گے، صرف مجھ کو طلاق نہیں دیں گے، گھر میں جو 6 بچیاں اور ہیں ان کو بھی مار ڈالیں گے، ہمارا شوہر بہت ہی بڑا ظالم ہے، آپ کچھ کیجئے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، عورت سے عرض کرتے ہیں آپ تم خاموش رہو، اور حضرت عبداللہ سومائی، حضرت عبداللہ جنگی دوست آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں کھول کر کے دیکھا کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کر کے نہیں، آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد لوہے محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، لوہے محفوظ کو دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عورت تیری قسمت میں لڑکا ہے ہی نہیں، اب تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بھی لڑکا نہیں لڑکی ہی ہے۔ اب وہ روتی ہوئی در سے نکلتی ہے۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، جب یہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، غوث اعظم کے دروازے سے باہر نکلتی ہے، غوث اعظم جب دیکھتے ہیں یہ میرے در سے نکلی ہے، آخر رو کیوں رہی ہے؟ یہ در تو وہ در ہے جو روتا ہوا آتا ہے تو مسکرا کر کے جاتا ہے، آخر ایسا معاملہ کیا ہوا؟ یہ عورت آئی تو رو کر کے کیوں جا رہی ہے؟ غوث اعظم اس عورت کے پاس جاتے ہیں، دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بتا آخر معاملہ کیا ہے؟ اس در پر میں دیکھا ہوں جو بھی آیا ہے مسکرا کر کے گیا ہے، اگر غریب آیا ہے تو امیر بن کر کے لوٹا ہے، اگر بیمان آیا ہے تو ایمان کے حفاظت کے ساتھ لوٹا ہے، آخر تیرا معاملہ کیا ہے؟ تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو مجھے بتا۔ وہ عورت کہتی ہے اے بچہ ابھی تو بہت بچہ ہے، تجھ سے میں یہ باتیں نہیں بتا سکتی۔
پاک بہت اصرار کرتے ہیں بتا آخر معاملہ کیا ہے, تو رو کیوں رہی ہے. اب وہ عورت سارا واقعہ غوث اعظم سے بیان کر دیتی ہے. اے عبدالقادر سنو سنو, ہمارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے, اگر یہ لڑکا پیدا نہیں ہوا لڑکی ہی پیدا ہوئی تو ہمارے شوہر مجھے طلاق دے دیں گے. صرف طلاق نہیں دیں گے, یہاں تک کہ ہمارے 6 بچیاں اور ہیں ان کو بھی دفن کرنے کی دھمکیاں دیا ہے. اور اب غوث پاک فرماتے ہیں جب تو اس در پر آئی تو دیکھ کر کے کیا فرمایا, فرمایا تمہارے والد صاحب نے فرمایا تیری تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں. غوث اعظم دوبارہ بھیجتے ہیں اور جا اس بار یہ کہنا اگر تقدیر میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں کر کے آتی. وہ عورت پھر پلٹتی ہے اور غوث اعظم کے ابو جان کے پاس جاتی ہے. جا کر کے پھر جب غوث پاک کے ابو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے عورت میں نے تو پہلے بتا دیا تیری تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں, لوہے محفوظ تیری تقدیر ہے, تیری تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں, تو پھر کیوں کر کے آئی ہے. تو وہ عورت عرض کرتی ہے اگر میری تقدیر میں ہوتا ہی تو آپ کے پاس کیوں کر کے آتی, تب تو مجھے یوں ہی اولاد مل ہی جاتا. اب غوث پاک باہر تشریف فرما ہے اور وہ عورت کو پھر بھیج دیتا ہے. غوث اعظم پھر باہر بھیجتے ہیں, غوث اعظم پھر عورت کو اندر بھیجتے ہیں. 3 دفعہ بھیجنے کے بعد غوث اعظم کے والد صاحب فرماتے ہیں بتا تجھے کون بار بار بھیج رہا ہے. تو غوث پاک کی امی ہیلو نارمل کر لیجیے. غوث پاک کے بھیجنے پر وہ عورت کہتی ہے ایک ننھا منھا بچہ ہے جو بار بار مجھے بھیج رہا ہے. اب جب غوث اعظم اندر کو تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا لڑکا ہی ہے. جیسے ہی ولایت نگاہیت سے تاجدار ہو رہے ہوں, جیسے ہی اپنے لڑکے کو دیکھا, اے عبدالقادر میں تو اس کی تقدیر دیکھ کر کے بتایا ہوں, جا آج سے یہ کام میں تیرے سپرد کرتا ہوں. غوث اعظم ایک نگاہ ولایت ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہن سن یہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ تو لڑکا ہوگا ہی جو تو سب 6 کو گھر میں چھوڑ کر کے آئی ہے, میں نے ان سب کو لڑکا بنا دیا ہے. جب یہ عورت کو واپس جاتی ہے, جب اپنی لڑکی کا نام لے کر کے, اب اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ آخر اتنا کمال کیسے کر سکتا ہے, اتنا کمال کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ عورت جب اپنے گھر کو جاتی ہے دروازے پر پہنچتی ہے, دستک دیتی ہے, اپنی لڑکی کا نام لے کر کے دروازہ کھولنے کے لیے بولتی ہے, تو اب وہ جو دروازہ کھول رہی ہے وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا بن چکا ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اسی لیے آپ شعر سنیے کہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ, کہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ. ارے بیٹی کو ایک نظر میں, بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں. سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے, وہ 12 سال ڈوبی باراتیوں کے کشتے, کہ وہ 12 سال ڈوبے باراتیوں کی کشتے. سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم دیکھو تیرا رہے ہیں,
واقعہ آپ سماعت کیجئے، میں شعر پڑھوں گا پھر واقعہ۔ غوث اعظم عصر کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلے، ایک سمندر کے کرانے سے آپ کا گزر ہوا، 80 سال کی بوڑھی عورت زاروں قطار رو رہی، روتے ہوئے جب آپ کے دوستوں نے دیکھا تو اس کو بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بوڑھی ماں آپ کیوں رو رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ کسی کو نہیں بتائی۔ غوث اعظم ابھی بچپن کا ہی زمانہ ہے، غوث اعظم اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے بوڑھی یہ بتا تو اس عمر میں آخر دریا کے کنارے تو رو کیوں رہی ہے؟ آخر معاملہ کیا ہوا تیرے ساتھ جو اس طرح تو زاروں قطار رو رہی ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہتی ہے؟ بتا مجھے آخر معاملہ کیا ہوا؟ وہ عورت جواب دیتی ہے، اے نوجوان سنو سنو، ہمارے گھر میں بھی کبھی خوشیوں کے شادیانے بجا کرتے تھے، میرے ایک ہی اولاد تھے، میں نے اس کو بڑی ہی ارمان سے پالا تھا، پالنے کے بعد جب وہ بندہ جوان ہوا، جب میرا لڑکا جوان ہوا، میرا بیٹا مجھ سے اتنا محبت کرتا تھا کہ میرے بغیر ایک پل بھی رہ نہیں سکتا تھا، کھاتا تھا تو میرے ساتھ، اٹھتا تھا تو میرے ساتھ، بیٹھتا تھا تو میرے ساتھ، چلتا تھا تو میرے ساتھ، ہر وقت وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے ان کی شادی رچائی، شادی رچانے کے بعد سمندر کے اس کنارے دلہن کا گھر ہے، دلہن کا گھر ہے، جب باراتی ادھر سے صحیح سلامت پہنچا، نکاح خوانی کے بعد جب باراتی واپس آ رہا تھا، لڑکی بھی ساتھ میں تھی، لڑکے بھی ساتھ میں تھے، سارے باراتی ساتھ میں تھے، جیسے ہی کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچا، سمندر کے ایک طوفان کا موج آتا ہے اور سارے کشتی والوں کو غرق کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 1-2 سال نہیں 12 سال سے میں اسی جگہ پر رو رہی ہوں، کیونکہ میں نے کسی کتاب میں، تورات کی کسی کتاب میں میں نے ایک عالم سے سن رکھا تھا، ایک عالم سے سن رکھا تھا، آلِ نبی میں ایک ایسا فرد آئے گا جو تیرے بیٹے کو بھی زندہ کرے گا اور 12 سال کی کشتیوں کو بھی واپس لائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تم ہی ہو، کیا تم ہی حسنی بھی ہو، کیا تم حسینی بھی ہو؟ غوث اعظم کہتے ہیں ہاں ہاں میں ہی وہ ہوں، حسینی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں، ماں کا رشتہ حسین سے ملتا ہے، باپ کا رشتہ حسن سے ملتا ہے، اس لیے میں حسینی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں۔ غوث اعظم سے یہ سارا معاملات بیان کرنے کے بعد وہ عورت زاروں قطار پاؤں پکڑ کر کے رونے لگتی ہے۔ غوث اعظم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، اے میرے دوست دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، صرف تم آمین کہنا، دعا عبدالقادر کرے گا، دعا عبدالقادر کرے گا۔ سارے دوست آمین کہہ رہے ہیں اور عبدالقادر دعا کر رہے ہیں۔ لاسٹ دعا میں جب آمین کہا جاتا ہے تو غوث اعظم نے سب کو کہا اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اب عبدالقادر دکھائے گا کیا آگے ہوتا ہے۔ عبدالقادر نے اپنے ہاتھ کو سمندر میں ڈالا ہے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باراتیوں کے ساتھ واپس لا کر کے بوڑھی کے قدم تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم۔ وہ 12 سال ڈوبے باراتیوں کی کشتی، شعر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ 12 سال ڈوبے باراتیوں کی کشتی، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، دیکھو تیرا رہے ہیں سویا ہوا مقدر، اپنا جگا رہے ہیں سویا ہوا مقدر۔ اور یہ ماحول کو دیکھ کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، عقیدت کا شعر ہے کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، ارے لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم
جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ فیض و کرم کا بادل، یہ عقیدت ہے ہماری، یہ عقیدت ہے. غوث اعظم کے بغیر ہم جنت میں نہیں. جو بھی مرید ہوتے ہیں کسی بھی پیر سے ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. غوث اعظم ہی وہاں تک پہنچائیں گے. اسی لیے شعر سنیے کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو. ارے لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں. لگتا ہے غوث اعظم. بغداد کے اندر بہت بڑا مجمع لگا ہوگا جامع مسجد میں. جامع مسجد میں بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے. سب لوگ مرید ہو رہے ہیں. غوث اعظم سے سب لوگ مرید ہو رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتا حضور میں بھی آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے کہا پھر سوچ کیا رہا ہے؟ ہاں دے میں مرید کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا مرید تو ہو جاؤں گا آپ سے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. وہ شرط اگر آپ مان لیں تو ہم آپ کے مرید ہو جائیں گے. وہ شخص کہتا ہے ہماری شرط قبول کر لیں آپ، تب ہم آپ کے مرید ہوں گے. غوث اعظم نے فرمایا بول تمہاری شرط کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں چور ہوں، چوری کرنا نہیں بھولوں گا. میں چور ہوں، میں چوری کروں گا. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کبھی نہیں پڑھوں گا. یہ دو شرطیں ہیں، اگر آپ قبول کر لیں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا. اسے کیا پتا تھا میں کس کے بارگاہ میں شرطیں منوا رہا ہوں، جس کے سامنے پورے لوہے محفوظ ہوا کرتا ہے. غوث اعظم نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ چور ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ چوری کروں گا. یہ کون سی شرط ہے؟ کہا یہ وہ در ہے جس در پر چور کو بھی میں دیکھا ہوں قطب اعلیٰ کے منصب پہ فائز کرتے ہوئے. یہ وہ در ہے جہاں چور آیا ہے تو ولی بن کر کے لوٹا ہے. میں تو آپ کے در پہ خود چل کے آیا ہوں. ہماری دو شرطیں مان لیجئے، آپ ہم کو مرید کر لیجئے. غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دونوں شرطیں میں مان لوں گا، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے، ایک شرط ہماری بھی ماننے پڑیں گے. غوث اعظم سے وہ چور کہنے لگتا ہے اے غوث اعظم اگر ہماری دو شرطیں آپ مان لیں تو آپ کی ایک کیا ہزاروں شرطیں ماننے کے لیے میں تیار ہوں. غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط یہ تھی کہ تم نہ نماز پڑھو گے اور چوری کرتے رہو گے. ہماری شرط یہ ہے کہ جب جب اذان کا وقت ہو جائے نماز کا تم اذان دیا کرو گے. غوث اعظم نے اتنا کہا آپ کی شرطیں مجھے منظور ہے، آپ کی شرطیں مجھے منظور ہے. غوث اعظم سے وہ مرید ہو جاتا ہے. مرید ہونے کے بعد اب گھر میں جیسے ہی اذان نماز کا وقت ہوا اذان دینا شروع کر دیا. ایک دن، دو دن، 3 دن تک دیا. بیوی نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بس خالی اذان پہ اذان دیے جا رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا بیوی معاملہ ایسا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے وعدہ کر چکا ہوں اور وعدہ یہ کیا ہوں جب جب نماز کا وقت ہوگا میں اذان دیا کروں گا. اب تو میں پھنس چکا ہوں، نہ چوری کر پا رہا ہوں، آخر میں گھر کو کیسے چلاؤں گا؟ آخر کار وہ ایک ٹائم نکالا یہ کہ ایسا کروں گا رات کے 11 بجے نکلوں گا چوری کرنے، عشاء کے بعد نکلوں گا اور فجر سے پہلے واپس آ جاؤں گا اپنے گھر، اور فجر سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاؤں گا. وہ چور یہی تدبیر نکالتا ہے. نکالنے کے بعد وہ چوری کے راستے سے پہنچتا ہے اور بغداد کے اندر جو سب سے رئیس وزراء تھے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالتا ہے. رات کے اندھیرے میں جتنے چیز اس کے سامان ہاتھ لگتے ہیں سارے چیز کو بوریے کے اندر بھر کر کے جیسے ہی اٹھاتا ہے فجر کا اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور وہیں پر یہ رکھ کر کے سارے سامان کو اذان دینا شروع کر دیتا
دیتا ہے، جب اذان دینا شروع کرتا ہے تو سارے لوگ گھر کے جگ جاتے ہیں۔ جگنے کے بعد اب اسے خوف دہلانے لگتی ہے، اب تو میں پکڑا گیا۔ اور غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، میں تو تمہاری دو مانا، تو میری ایک مان کر کے پھنس گیا، تو میری ایک مان کے تو پھنس گیا، میں تیری دو شرطیں مانا ہوں، تو میری ایک شرط مان کر کے پھنس گیا ہے۔ اور چور دل دل میں کہہ رہا ہے، اے عبد القادر آج بچا لے تو کل سے میں حقیقت میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، کل سے میں حقیقت میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا۔ غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں سماعت کر رہے ہیں، اور غوث اعظم اور جیسے ہی اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں، آج کوئی اللہ والا لگ رہا ہے، میرے گھر پر آ کر کے اذان دے رہا ہے، یہ معاملات کیا ہیں؟ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے پیشانی پر ولایت کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور وہ چور دل میں ڈر رہا تھا، میں تو پکڑا گیا، میں تو مارا جاؤں گا، اب کیا ہوگا؟ اور جتنے گھر والے تھے سارے ممبر باہر تشریف لاتے ہیں اور قدم بوسی کرنے لگتے ہیں، حضرت آج کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کوئی حضرت وجرت نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، تمہارے گھر میں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ کہا نہیں، کوئی بھی چور بھلا کسی کے دروازے پر آ کر کے اذان دیتا ہے، اذان نہیں دے سکتا چور کیسے جگا سکتا ہے؟ کہا نہیں بھائی میں چور ہوں۔ کہا چور ہو تو بھی صحیح، تم ہی آج کی نماز فجر پڑھاؤ گے۔ جیسے ہی نماز فجر کی تکبیر ہوتی ہے اور یہ امام بنتا ہے، امام بننے کے بعد یہ حادثہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی امام بنتا ہے اب صرف چور نہیں بلکہ قطب اعلیٰ کے منصب پر غوث اعظم سے بٹھا ہے۔ یا اللہ کے ولی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سویا ہوا مقدر، محبت سے بولیے سبحان اللہ، کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، کہ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامات، ارے بیٹے کو ایک نظر بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹے کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں۔ غوث اعظم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عیسائی ایک مسلمان سے لڑائی کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں مردے زندے کیے، اسی لیے تمہارے نبی ہمارے نبی سے افضل۔ اور دوسرے دلیل وہ یہ دیا کہ تمہارے نبی زمین پر ہیں اور ہمارے نبی آسمان پر، تو مرتبے میں جو زیادہ تھا اس کو آسمان پر بلا لیا، اور جو مرتبے میں کم تھا اس کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اس کا جواب بالکل ان پڑھ جاہل TTS جس کو بولا جاتا ہے انہوں نے وہیں پر دے دیا۔ وہ جواب کیسے دیا؟ حالانکہ میں وہ جواب دینا نہیں چاہتا، پھر بھی دے دیتا ہوں۔ کلو بٹکرا جانتے ہیں نا؟ اس میں ایک 2 کلو کا رکھا، ایک میں 1 کلو کا رکھا، جو 2 کلو والا تھا وہ نیچے، جو 1 کلو والا تھا وہ اوپر۔ کہا بھائی جو مرتبے میں کم تھا وہ اوپر گیا، 2 کلو والا زیادہ مرتبہ رکھتا ہے نا، تو جو سب سے زیادہ کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تو وہ کہاں رہے گا؟ زمین میں رہے گا۔ جو زیادہ بھاری تھا وہ زمین میں، جو ہلکا تھا وہ اوپر پہنچ گیا۔ اب یہ دلیل کو وہ مان گیا۔ دوسرا دلیل یہ کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لہٰذا تمہارے نبی سے ہمارے نبی زیادہ افضل ہے۔ یہ بات سنتے سنتے غوث پاک تک غوث اعظم نے کہا مجھے لے چلو ان کے پاس۔ غوث اعظم جاتے ہیں،